کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلوا دیا، شیطان کا ذکر ہوا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اب تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ 2-3 چیزیں، علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر لالچ دی شیطان نے اور لالچ کے ذریعے سے نکلوا دیا جنت سے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کون سا حصہ؟ دوسرا، آدم علیہ السلام کا حصہ۔ اب میں آپ کو دوبارہ آخر میں لے کے جاتا ہوں، پہلے تو 9واں حصہ بتایا تھا نا، اب 8واں حصہ بتاتا ہوں۔ 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کری ہیں۔ ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا، جو آیات کا مجموعہ ہے نا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، الانفاق فی سبیل اللہ، بقرہ کی انتہا میں اس سے بڑا کوئی مجموعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، جیسے خاص سورۃ البقرہ میں ہے الانفاق فی سبیل اللہ، آیت کے بعد آیت کے بعد آیت۔ انسان اپنی کمائی سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کمائی میں سے جو بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بارے میں تفصیلی بحث۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تفصیل سے کہ انسان اپنی کمائی سے جو روزی کمائی ہے اس سے بہترین کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس سے بدترین کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن میں پھر اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، تو پہلے خرچ کرنے کی آیات ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، اور اس کے بعد اب ایک تو ہو گیا بہترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا، ایک ہے بدترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا یا مال کمانے کا، پھر ایک بیچ میں راستہ ہے کس کا؟ حلال کا، تجارت کا اور دین کا، یعنی ادھار لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک جو تھیم نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لالچ۔ لالچ کی وجہ سے انسان گرتا ہے، اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے یہ چیز؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے۔ ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا، اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور لالچ کو کنٹرول میں رکھنا اور حلال طریقے سے بزنس کرنا، یہ سب لالچ ہی کی تو تربیت ہے۔ اور اس کے بعد انہی دوران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا۔ شیطان کا یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے قصہ آدم میں آیا تھا یہاں بھی آ گیا۔ شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فقیر بھوکے مرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھوکے مرو گے، ربا نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے، کمائی کہاں سے کرو گے؟ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں معافی دے گا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، اور اس سے مزید اور بھی دے گا، وفضلا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا حصہ اور 8واں حصہ۔ اب رہ گئے بیچ میں تھوڑے سے، اور 4 حصے ہو گئے بائی دا وے۔ کتنے حصے تھے ٹوٹل؟ 9 تھے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام مخلوق میں سے آدم کو چنا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ انسانی تاریخ جیسے گزرتی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک آدمی کو نہیں چننا، ایک پوری قوم کو چنا جائے جو باقی دنیا کی قوموں کے لیے مثال بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا، خاص ان کو چنا۔ ان میں اتنے نبی دیے کہ کسی اور قوم کو اتنے انبیاء نہیں دیے۔ ان پر وحی نازل کی، ان پر نعمتیں نازل کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا، ان کو ایک ایسا مرتبہ دیا جو کسی اور قوم کو کبھی نہیں دیا گیا تھا ان سے پہلے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام اور قوموں پر فضیلت دی، تمام جہانوں پر۔ تمام اور عالمین سے مراد قومیں بھی ہوتی ہیں عربی میں، ان تمام پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً آیت نمبر 40 ہے یا 120-122 تک چلتی ہیں یہ آیات، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے خاص۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں انبیاء دیے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے کتابوں کو بدلا، تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، تم تو دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے، تم خود ہی اتنے کرپشن میں پڑ گئے۔ بار بار ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا، پہلے شروع میں بات کی تمہیں تو چنا تھا، تمہیں تو ایسا فضل دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں تو یہ مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا تمہیں، کیا کیا تم نے اس مقام کے ساتھ، اور اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو یہ پورا تبصرہ قرآن میں لمبا تبصرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے المغضوب علیہم۔ کیوں؟ اللہ کا کیوں غصہ ہے ان پر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس بیٹے پہ غصہ ہوگا؟ جس کو پتہ تھا کیک نہیں کھانا،
جس کو پتا تھا جس کو پتا اس پہ تو غصہ ہوگا نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, بار بار اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو, تم خود بھول جاتے ہو, تم تو سمجھنے والے ہو, پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا. اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر, سب سے زیادہ, لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے, تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں, اسی لیے نام کیا رکھا ہے اپنا, بنی اسرائیل, اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب, اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب. یعقوب کس کی اولاد ہیں؟ اسحاق کی. اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی. اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل, یہ تیسرے حصے کے بعد, میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا, اب پچھلے حصے میں یعنی اب 9واں حصہ ہو چکا, 9واں حصے میں دعا تھی, 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی, اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں, روزے کے احکام, حج کے احکام, طلاق کے احکام, میراث کے احکام, قتال کی لڑائی کے احکام. سارے احکام جو ہے نا, ابتدائی احکام قرآن کی, شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے, وہ اس سیکشن میں ہے, یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں. اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی, انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا, دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے. اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون, اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو. ان کا تو امتحان ہو چکا نا, وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں. اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا. تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں. تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی, اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا, اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی, اس کی قدر نہیں کی تھی. تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں. اب آگے چلتے ہیں. ان کو, میں نے آپ کو کہا تھا, ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو, تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی, یہ تو امی ہے. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گئی, کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم علیہ, یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد, ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں, ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے, اور دوسری طرف ہے اسحاق. اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب, اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی, یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی, دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں, یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں, یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے, ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی, سب سے اہم جو بات کی, وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے, اپنے الفاظ سے, اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے, اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا, پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا, تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو, تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو, وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے, تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر, یہ ہے چوتھا حصہ.
اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی 9واں تو کر چکے، 8واں بھی کر چکے، 7واں، اب چھٹے پہ آ رہے ہیں ہم۔